बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाज़रीन, आपको पता है कि ज़री तरक्याती बैंक की कारकर्दगी के हवाले से और उस वहाँ पे होने वाली लूट मार के हवाले से अक्सर व बेशतर मैंने आपको आगाह किया और बाब अख्तार को भी बताया कि यहाँ पे अंधेर नगरी चौपट राज है। ज़री तरक्याती बैंक, जिसको ZTBL भी कहते हैं, ये वाहिद पाकिस्तान का बैंक है कि जहाँ ना कोई उम्र की कैद है और ना कोई तनख्वाह की हद है। बस एक बात तय है कि सिफारिश किसने की है, फ़ोन किसका आया कि बंदे को रख लें। अच्छा, फिर ये नहीं देखा जाता कि बंदे की उम्र क्या है। बंदा 18 साल को, उसको भी अच्छा पोस्ट पे रखा जा सकता है, बेशक उसकी 3rd डिवीज़न हो। फिर उसके साथ साथ बंदा बेशक बिल्कुल व्हील चेयर पर पहुँच चुका हो, उसको भी रख लिया जाता है। बेशक उसकी याददाश्त खो जाती है, बैठा बैठा वो ख्यालात में गुम हो जाता है। इस पर मैंने कई व्लॉग्स की आपको बताया कि ज़री तरक्याती बैंक में बूढ़े बाबे भर्ती कर लिए गए। मेरे उन व्लॉग्स के बाद एक तब्दीली थोड़ी सी आई कि ताहिर यकूब भट्टी साहब जो सदर हैं बैंक के, उन्होंने ये भर्तियों का सिलसिला भी थोड़ा सा थम गया और 3 लोग जो हैं यहाँ से रिज़ाइन दे के भी चले गए थे। इनमें एक सबाहत बतूल साहिबा हैं, दूसरे अब्दुल मतीन साहब हैं और तीसरे वसीम मजीद मलक साहब हैं। उन्होंने रिज़ाइन दिया कि हम इस इदारे के म्यार पे पूरा नहीं उतरते। मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया कि उन्होंने ये समझा कि नौजवान नस्ल को मौका दिया जाए। लेकिन अब जो एक और वारदात हुई है, ना अखबार में इश्तिहार दिया गया, ना किसी को कानो कान खबर होने दी गई, सिर्फ इदारे में पता था कि ताहिर यकूब भट्टी साहब जो हैं, जो फ़र्रुख हुसैन चीमा हैं, जिनका तल्लुक़ खानेवाल से बताया जा रहा है, उनको इन्होंने कहा था कि मैं 60 साल के बाद भी आपको नहीं जाने दूँगा। अच्छा, अब जब उनके दफ्तर के अंदर ये खबर फिरी, जब ज़री तरक्याती बैंक के अंदर ये खबर घूमने लगी, तो जो नौजवान ऑफिसर हैं उनके दिल टूटना शुरू हो गए कि जनाब ये उनको नहीं जाने देंगे तो इसका मतलब है कि वो सांप बन के हमारे ऊपर बैठ जाएंगे, हमारी तरक्की नहीं होगी, नौजवान नस्ल जो वो आगे नहीं आ सकेगी। अब समझ से बाला तरह है कि फ़र्रुख हुसैन चीमा जो है, अगर इनको दोबारा भी कॉन्ट्रैक्ट पे रखना था तो अखबार में इश्तिहार देना ज़रूरी था, कोई ज़ाब्ते, कोई कवानीन जो हैं वो उनको पूरा करना ज़रूरी था। लेकिन ताहिर यकूब भट्टी साहब का कमाल ये है, वो किसी कानून को नहीं मानते। उनका कानून उनकी नज़र में एक ही है कि दुल्हन वो जो पिया मन पाए, मुलाजम वो तो ताहिर यकूब भट्टी को पसंद आ जाए। जो उनकी नज़र में अच्छा है उसको वो कहते हैं कि यार इसकी उम्र जितनी भी है, जो कुछ भी है, 3rd डिवीज़न है, जो है इसको रख लो। अब फ़र्रुख हुसैन चीमा साहब का मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। मुसद्दका ज़राए ने बताया कि फ़र्रुख हुसैन चीमा साहब जब जंग के जोनल चीफ थे, वहाँ पे वो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे वहाँ पे जोनल चीफ भी थे, तो रिकवरी में वो जंग जोन को माइनस में ले गए थे, यानी इतनी उनकी बुरी कारकर्दगी थी। लेकिन फिर उनको विहाड़ी की तरफ भिजवा दिया गया और अब उनको जो कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया तो 3 जो बड़े शहर उनके हवाले कर दिए गए, रहीम यार खान, बॉलनगर और बॉलपुर उनके हवाले कर दिया गया। होना तो ये चाहिए था कि फ़र्रुख हुसैन चीमा अगर इतने ही कोई ज़्यादा बड़े अच्छे बैंकर हैं तो अखबार में आप इश्तिहार देते, फिर ये भी बताते कि जी फ़र्रुख हुसैन चीमा की खिदमात इसलिए हासिल की जा रही हैं कि इन्होंने पंजाब में किसानों की जो कमर टूट रही थी उसको सीधा कर दिया है। इन्होंने पंजाब के किसानों की ज़िंदगी बदल के रख दी है। ये विहाड़ी में थे तो विहाड़ी में इन्होंने ये किया, जनाब वहाँ का किसान जो है इतना खुशहाल हो गया है, वहाँ पर इन्होंने इतनी रिकवरी की। अब जंग जो है वो भी एक ज़री इलाका है, ज़रखेज़ इलाका है, वहाँ पे इनकी रिकवरी जो है वो 0% थी, बल्कि माइनस में थी। इसके बावजूद जनाब ताहिर यकूब भट्टी साहब, आपने इनको अगर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो उसकी वजह मीडिया तो आपसे पूछेगा, सवाल तो आपसे पूछेगा, तो जवाब आपको देना चाहिए। मेरी आपको दावत है कि मुझे आप इंटरव्यू का टाइम दें, जो ज़री तरक्याती बैंक का हाल है मैं उसके ऊपर आपसे बात करना चाहता हूँ। और मैं बात आपसे करूँगा मुल्तान से लेके कराची तक, पूरे पाकिस्तान में ज़री तरक्याती बैंक ने किसानों के साथ जो कुछ किया वो सारा आपके सामने मैं रखूँगा और आप मुझे बताइएगा इश्तिहार के बगैर। ये जो 4-5-6 लाख का आप इश्तिहार दे के ये छापते हैं ना कि ज़री तरक्याती बैंक ने ये कमाल कर दिखाया, वो सारा झूठ होता है, क्योंकि अवाम को भी पता है, आपके अपने मुलाजमीन को भी पता है कि ये सारे का सारा झूठ है। तो नाज़रीन, मैं आपको ये भी बता दूं कि ताहिर यकूब भट्टी साहब वो वाहिद प्रेसिडेंट हैं ज़री तरक्याती बैंक के जिनके ऊपर बैक वक्त जो है मुख्तलिफ़ केसेस में, यानी मुख्तलिफ़ शहरों में केस थे, इनको तौहीन अदालत का सामना करना पड़ा।
پھر ان کو وہاں پہ جا کے پیش ہونا پڑا وکیل کے ساتھ اور وہ کیس کو پرسو کرنا پڑا. اور یہاں NIRC میں تو آپ کو میں نے وہ دکھایا تھا ان کے وارنٹ گرفتاری نکل گئے تھے. جب وارنٹ گرفتاری نکلے تو پھر ان کو اس آرڈر پہ امپلیمنٹ کرنا پڑا. اور کسان سپورٹ جو کسان سپورٹ جو ان کی ذیلی کمپنی ہے اس کے جو ملازمین تھے ان کو بحال کرنا پڑا. اور یہ NIRC کو سلوٹ ہے جنہوں نے ان ملازمین کو بحال کروایا, ورنہ طاہر یعقوب بھٹی صاحب تو اس کھاتے میں ان کو ماننے کوئی تسلیم نہیں تھے, ان کو اس کھاتے میں لانے کے لیے تسلیم نہیں کرتے تھے, ان کے جو الاؤنسز تھے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. اور ابھی پینشنر جو ہیں وہ بیچارے ابھی در در بھٹکتے پھر رہے ہیں. اللہ کرے گا ان کا بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی بلاوا آ جائے گا, اللہ پاک ان کی بھی دعائیں سن لے گا, اللہ پاک ان کے مسائل بھی حل کر دے گا یقینی طور پہ, چونکہ اللہ تو سب کی سنتا ہے اور اللہ پینشنر کی بھی سنے گا. اور پھر ناظرین میں آپ کے ساتھ یہ جو آپ کے ساتھ میں باتیں شیئر کرتا ہوں کہ فرخ حسین چیمہ صاحب کا میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو مزید 2 سال کا کنٹریکٹ دے دیا گیا, اور یہ غیر قانونی اس لیے ہے کہ اس کا اخبار اشتہار نہیں کیا گیا. اب 2 اور بھی ان کے ملازم ہیں, ان کو پہلے سے انہوں نے خوشخبری سنا دی ہے. ایک تو رانا مجاہد علی خان صاحب ہیں جی. رانا مجاہد علی خان اور محمد ارشد اوان صاحب آپ بڑے خوش نصیب ہیں جناب. میری اطلاع کے مطابق طاہر یعقوب بھٹی صاحب نے آپ کو خوشخبری دے دی ہے کہ آپ کو بھی 60 سال کے بعد جانے نہیں دیا جائے گا, آپ کو ادھر ہی روک لیا جائے گا. اب مجھے یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ کون سی خدمات آپ طاہر یعقوب بھٹی صاحب کے لیے سر انجام دیتے ہیں. اس کے لیے تو میرا خیال ہے کہ انفارمیشن کمیشن سے ہمیں رجوع کرنا پڑے گا تاکہ ہم طاہر یعقوب بھٹی صاحب سے یہ پوچھ سکیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ وہ کون سی خدمات ہیں کہ 60 سال کے بعد بھی آپ بندے کو بغیر قانون کے رکھ لیتے ہیں اور قانونی تقاضے پورے نہیں کرتے. آپ نے فرخ حسین چیمہ کو کس قانون کے تحت رکھا, ابھی آپ رانا مجاہد علی کو جو کس مجاہدانہ کردار کی وجہ سے رکھنے کے لیے پر تول رہے ہیں, پھر ارشد اوان صاحب کی کون سی خدمات ہیں جس کی وجہ سے آپ ان کے اوپر مر مٹیں اور 60 سال کے بعد ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد آپ ان کو رکھنا چاہتے ہیں. پھر 79 سال کا بابا, میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ 79 سال کا بابا تنخواہ 15 لاکھ روپے, وہ کس کھاتے میں آپ نے زرعی ترقیاتی بینک کی گاڑی کے ساتھ لٹکایا ہوا ہے. اور ناظرین آج کل چونکہ مختلف پھلوں کا موسم ہے, ویسے تو میں نے کراچی والے جو ان کے خورم صاحب ہیں اور دوسرے نظام الدین شیخ صاحب ہیں ان کا بھی بتایا تھا کہ ادھر تو وہ سارا سال فٹیکیں چلتی ہیں, سردیوں میں وہ مچھلی منگواتے ہیں, گرمیوں میں آم کے تحفے منگواتے ہیں, اور اس کے علاوہ تربوز اور خربوز وہ جو مل جائے وہ کہتے ہیں بس بھیجی جائیں آپ, اگر یہ اپنی عادت کھول لیں وہ بھی زبردست ہو جائے. پہلے تو یہ مال سارا جو ان کا آتا تھا, اس وقت میں روزنامہ خبریں میں ہوا کرتا تھا, تو ان کا یہ مال آتا تھا ٹرین پہ, تو وہ تصویریں بن جاتی تھیں کہ کس کا مال کہاں سے کتنا ہے, زرعی ترقیاتی بینک کا کس کے کھاتے میں کتنی پیٹیاں آئی ہیں, آموں کی کتنی پیٹیاں آئی ہیں, ملتان سے آئی ہیں, بدین سے آئی ہیں, ٹنڈوالا یار سے آئی ہیں, حیدرآباد سے آئی ہیں, وہ سارے کا سارا راز کھل جاتا تھا. لیکن اب ہو گیا معاملہ سیدھا سیدھا گھروں پہ. اب ان کے گھروں پہ یہ سارا کوئی ڈراپ ہو رہا ہے. بڑے بڑے جناب علی ایک دن میں TCS والے جو ہیں وہ گدھے کی طرح جناب علی لاد کے بڑی بڑی پیٹیاں ان کے گھروں پہ کہیں سے دور دراز سے. اچھا اب دیکھیں کہ جو یہ آڑو کا جو پھل ہے یہ سوات کی طرف سے زیادہ تر, یہ پنجاب میں تو کاشت نہیں ہوتا, لیکن آپ کمال دیکھیں کہ آڑو کی پیٹیاں بھی ان کے گھروں میں جا رہی ہیں, اور وہ پتہ نہیں رشتہ داروں میں تقسیم کرتے ہیں یا نہیں, یا آگے ان کا کیا کھپت ہے, یا کسی فروٹ والے کے ساتھ ان کا ٹھیکہ ہے, وہ مجھے نہیں پتہ. لیکن ان کے تمام آفیسرز بشمول جناب طاہر یعقوب بھٹی صاحب اور ان کے نیچے والے اتنے بڑے بڑے نذرانے وصول کر رہے ہیں. اب یہ جو عہدے ہیں نا, زرعی ترقیاتی بینک والوں کی بات کر رہا ہوں, یہ عہدے جو ہیں مزار کی طرح ہیں, مزاروں کی طرح نذرانے چڑھ رہے ہیں. اور دوسری طرف اگر آپ زرعی ترقیاتی بینک کو دیکھیں, وہ نیچے 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 اس کی کارکردگی نیچے جا رہی ہے. اگر زرعی ترقیاتی بینک کی آپ نے کارکردگی کو دیکھنا ہے تو پنجاب کے کسان کو دیکھ لیں, اگر ZTBL کے کام کو آپ نے دیکھنا ہے تو سندھ کے کسان کو دیکھ لیں, اگر آپ نے اسی کسانوں کے بینک زرعی ترقیاتی بینک کی کارکردگی دیکھنی ہے تو خیبر پختونخوا کے کسانوں کو دیکھ لیں. ان 3 صوبوں میں تو اچھی خاصی جو ہے سب سے زیادہ جو ہے زراعت پنجاب میں ہے, پھر سندھ میں ہے, پھر خیبر پختونخوا میں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کسان کی زندگی یہ بینک کیوں نہیں بدلتا, اور ان کی اپنی زندگی کیوں بدلتی ہے, اور خود یہ کروڑوں روپے کے بونس بھی لے اڑتے ہیں,
اور اس کے علاوہ جو کچھ مال و متاع اور پٹرول کی مد میں گاڑیوں کا استعمال اور پھر نذرانے اور ادھر ادھر کے مال، وہ تو الگ ہے نا، وہ تو کھاتا ہی الگ ہے، پھر بھرتیوں کے کھاتے وہ الگ سلسلے ہیں۔ اب میں یہ معاملہ جو ہے جناب سیکٹری جو ہیں ہمارے جو شہر سے ہیں جناب امداد موسال صاحب، ان کے سامنے بھی یہ سوال رکھتا ہوں، آڈیٹر جناب پاکستان کے سامنے بھی یہ سوال رکھتا ہوں، وزیر خزانہ کے سامنے بھی یہ سوال رکھتا ہوں کہ محترم جناب، یہ زرعی ترقیاتی بینک جو ہے وہ پورے پاکستان کے جو عوام ہے ان کے ہے، کسانوں کے لیے اسپیشل ہے، لیکن اس کو چند افسروں کے رحم و کرم پہ کیوں چھوڑ دیا گیا؟ ان کا کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ آپ قانون پہ عمل درآمد کیوں نہیں کرتے؟ اور دوسرا پھر چلے ہوئے کارتوس آپ کیوں رکھتے ہیں؟ نوجوان جو ہیں ان کی صلاحیتوں سے کب استفادہ کیا جائے گا؟ اخبار میں اشتہار دیتے ہیں لیکن بندے پہلے رکھ لیے گئے ہوتے ہیں۔ اب میرے پاس ان کی ایک ایسی خوفناک رپورٹ ناظرین آئی ہے، وہ اگلے اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آڈٹ حکام نے اعتراضات ان کی بھرتیوں پہ بھی اٹھا دیے ہیں کہ فلاں بندے کو فلاں کو کیوں آپ نے بھرتی کیا، وہ آپ کے ساتھ الگ سے شیئر کروں گا۔ لیکن یہ جو فرق حسین چیمہ پہ مہربانی ہوئی ہے اور 2 بندوں کو مزید انہوں نے امید سے کر دیا ہے، ان کو خوشخبری سنا دیا ہے کہ آپ کو بھی گھر نہیں بیٹھنے دیا جائے گا، بھاری تنخواہ پہ رکھا جائے گا۔ اب یہ جو فرق حسین چیمہ صاحب ہیں، جب ریٹائر نہیں ہوئے تھے تو اس وقت یہ تنخواہ لے رہے تھے تقریباً 4-4.5 لاکھ روپیہ، کل ملا کے یہ 5-6 لاکھ روپے میں ادارے کو پڑ رہے تھے، اور اب ان کو رکھا گیا ہے 10 لاکھ روپے پلس 10 لاکھ روپے پہ، اور کل ملا کے گاڑیوں کے خرچے ورچے تو یہ 15 لاکھ کے قریب اب ادارے کو پڑتے ہیں۔ یعنی جو پنجابی میں ہم کہاوت سنتے ہیں کہ ہاتھی زندہ لکھ دا تے مویا 1.25 لاکھ دا، تے اتنے ذرا ساڈے زرعی ترقیاتی بینک نو ویکھ لو۔ زرعی ترقیاتی بینک میں بھی یہی ہے کہ ملازم جو ہے وہ حاضر سروس جو ملازم ہے وہ ہے 4-5 لاکھ میں، اور ریٹائرڈ ملازم جو ہے وہ 15 لاکھ میں۔ اس کی اب مجھے یہ تو تاریخ کو بھٹی صاحب ہی بتا سکتے ہیں۔ بھٹی صاحب، آپ یا آپ کو کوئی میڈیا پرسن یا آپ کا کوئی بندہ یا آپ خود کوئی اپنا موقف دینا چاہیں تو ہم حاضر ہیں، جو بھی آپ کہیں گے آپ اپنی ویڈیو بنا کے جاری کر دیں ہمارے ویلاگ کے حوالے سے، ہم اس کو شریک کریں گے، شامل کریں گے اپنے پروگرام میں۔ ہاں، وہ جو آپ پیسے دے کے اشتہار چھاپتے ہیں وہ ہم البتہ وہ نہیں کر سکتے۔ آپ اپنا میرے جو سوال ہیں ان پہ اپنا موقف دیں، کوشش ہم کریں گے انشاءاللہ العزیز کہ سیکٹری خزانہ سے ہم ان موقف لیں کہ یہ کیا راجنیتی یہاں پہ قائم کی ہوئی ہے زرعی ترقیاتی بینک کے اندر۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔